ہاں جی، خاص فضیلت بتائی کہ محرم کی 10 کو روزہ رکھنا ہے، اور کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں کہ پچھلے سال کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ربیع الاول، یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، وفات کے لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے یہ مہینہ، لیکن خاص عبادت نہیں بتائی گئی اس میں۔ اسی طرح جمادی الاول، جمادی الثانی کے مہینوں میں کوئی خاص عبادت نہیں بتائی گئی۔ رجب، کیا بتایا گیا اس کے اندر؟ کوئی بتایا گیا؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب جیسے کیلنڈر جو قمری ہے یا شمسی ہے، یا محرم کہیں پہ ہے یا سفر ہے، تو کہیں جنوری ہے اور کہیں پہ فیبرری یعنی فروری، کہیں چیت ہے اور کہیں بیساکھ کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ تو نام مختلف ہے نا، لیکن تعداد 12 ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ اور سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے یعنی اس مہینے سے منسوب کیے گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں اس مہینے میں جو غلط قسم کے تصورات پائے جاتے تھے وہ کیا تھے؟ تو کیا ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا وہ کیا کرتے؟ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے نا گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتے، اور پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ یوں ان کا عربی میں یہ محاورہ ہے سفر المکانہ، یعنی گھر کا خالی ہو جانا، یہ مشہور ہو گیا۔ تو ایک تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور نے ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ کیا تھا، وہ جب گھر خالی کر کے نکل جاتے تھے، پیچھے وہ لٹیرے آتے اور وہ یہ اپنا کام دکھا دیتے، تو یہ اس حساب سے جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کو اس مہینے کو منحوس قرار دیتے۔ اور عرب جو ان سے تھے وہ ان دنوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ شگون لینا شروع کر دیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر تو انہوں نے کوئی غور ہی نہ کیا کہ یہ نہ ہی انہوں نے اپنے عمل کی خرابی کا ان کو احساس تھا، نہ لڑائی جھگڑے، نہ جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس الٹا انہوں نے کیا کیا؟ اسی مہینے کو منحوس ٹھہرا دیا۔ جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 13 اور 14۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، جیسا وہ کھلا ہوا پائے گا جس کو وہ، اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو یہ آیت کیا واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق دراصل اس کے اپنے عمل سے ہے، اپنے کریکٹر سے ہے۔ لیکن عموماً انسان کیا سمجھتا ہے؟ ہائے یہ تو نحوست کہیں باہر سے آئی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی فلاں عورت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور کوئی ایسی عورت آ جاتی ہے جس کے استغفر اللہ کو بچے فوت ہوتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہو یہ تو نحوست، یہ تو اس کو بس دروازے بند کر دو، یہ جس کو کہتے ہیں نا ٹھرا کا مرض، جو ہم لوگوں نے سن رکھا ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ کیا جلدی سے بند کر دو دروازے. اس کو کتنی چوٹ پہنچتی ہوگی اس عورت کو بیچاری کو. تو اس کو منحوس قرار دینا. کبھی کسی جانور کو، بلی کو، کہ یہ بلی راستے میں آ گئی، ہمارا راستہ کاٹ گئی ہے، یہ کالی بلی ہے. اب بلی نے بھی تو جب تم گزر رہے ہو گاڑی لے کر، موٹر سائیکل لے کر، سائیکل پر یا پیدل، جب تم نہیں اس کے بلی کے راستے میں آئے. مجھے یہ بات بڑی عجیب ایسے میرے ذہن نے کلک کیا کہ دیکھیں جب بلی ہمارے راستے میں آتی ہے، کیا ہم بلی کے راستے میں نہیں آئے؟ اس کے ساتھ بھی تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا. اور کبھی کسی عدد کو یعنی گنتی کو 3، 13، 23 میں ہم نے شادی نہیں کرنی. یہ بڑے استغفر اللہ منحوس دین ہے. اور کبھی کسی مہینے کو، جیسے سفر کا مہینہ، اس کو منحوس قرار دینے لگتے ہیں. تو یہ بلکہ انسان کے اپنے اندر کی ہوتی ہے نحوست. ٹھیک ہے. عرب جون سے تھے وہ کیا تھا، چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے. کیسے لیتے تھے کہ ہم لوگ تو جیسے نا دیکھیں کسی کے کام کرنے سے پہلے، کسی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، اور وہ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کی شکل میں. ٹھیک ہے. استخارہ کی باقاعدہ ہمیں دعا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، تو اسی طرح ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی گئی ہے. اور میں نے یہ دیکھیں اس کو آپ کو باقاعدہ اس لنک میں بھی شیئر کر دی ہوئی ہے کہ سنیں تو سی. باقاعدہ میں نے استخارہ کی دعا کے ساتھ اس کا طریقہ بھی چینل کے اندر بتایا تھا. تو اب وہ کیا ہے کہ انسان دراصل جون سا ہے نا، وہ اس کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو اپنا دوست یا پھر دشمن اسے بنا لے، جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا انسان پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی نحوست اپنے عمل کی وجہ سے ہے. تمہاری یہ نحوست اپنے کیا ہے؟ اپنے عمل پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو. پھر آگے کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تو کیا ہے؟ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ بھی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. بھلائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اور برائی کس کی طرف سے؟ ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. نہیں، ہمارا اپنا نفس. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کون کون سے. اب آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں رشتہ نہیں ملا. پہلے اپنا کریکٹر دیکھ لیں. ہو سکتا ہے انہوں نے آس پاس سے پوچھ لیا ہو کہ بھئی یہ فلاں گھر اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تحقیق کر لی ہو انہوں نے. اسی طرح سے کچھ اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم نے نماز پڑھنی نہیں، اور پھر ہم شکوے شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے، میں ہی بس بد نصیب ہوں اپنے آپ کو. تو اصل میں اپنا عمل ہمیں مانگنے کا جب طریقہ سکھا دیا ہے کہ اپنے رب کے حضور جھکو، سجدہ کرو، مانگو اس رب سے. وہ کیوں نہیں دے گا؟ دیر آئے درست آئے. کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن انسان اپنا عمل، اپنی کوشش وہ جاری رکھے. پھر دیکھیں میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے کہ کالی بلی کو منحوس اسی طرح سے یہ راستے میں کیوں آئی. تو یہ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے گویا کیا کیا؟ شرک کیا. یعنی مقصد کے لیے وہ گیا اپنے کام کے لیے نوکری کی تلاش میں یا پھر کسی اور دین کا کام کر. اس نے دیکھا کالی بلی گزر گئی، چلو بھئی واپس چلیے کار میں، بہت ہو گئی. تو یہ شرک ہے. کیوں؟ بلی کے ہونے سے، گزرنے سے آپ کے کوئی کام میں جیسا ہمارا گمان تو پھر ویسا ہی وہ کام ہو جائے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کہے کہ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر